الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال مسلم بن حجاج حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج درس حدیث کے سلسلے کی نویں نشست ہے. اس سے قبل ہم نے کوشش کی کہ ایمانیات کے کچھ پہلوؤں کو نمایاں کریں اور ہمارے ہاں احادیث کی خصوصیت کے ساتھ جو موضوعاتی ترتیب ہے سنن میں بھی اور صحاح میں بھی وہ کتاب الایمان ہی سے شروع ہوتی ہے اور سب سے آغاز میں محدثین کرام ایمانیات کو ہی بیان کرتے ہیں. اس لیے ہم نے ایمانیات کے کچھ پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کی. پہلے بھی ہم یہ بات دہرا چکے ہیں اور بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس درس میں ہم کوشش کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ احکام فقہی احکامات کو اور فقہی اختلافات کو بیان کرنے کی بجائے حدیث اور قرآن کریم کے جو ضمنی مباحث آتے ہیں کئی اشارے آتے ہیں ان کی جو روح ہے اس کا جو پیغام ہے ان کو ہم تھوڑا سا نمایاں کرنے کی کوشش کریں. تو ایمانیات کے بعد جو پہلا درجہ ہے یا آغاز ہوتا ہے وہ عبادات سے ہوتا ہے اور ہم احادیث مبارکہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی, اس کا ترجمہ اور تھوڑے سے مفہوم پر بھی بات ہوگی, لیکن آغاز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں اور قرآن حکیم نے اور احادیث مبارکہ نے ایمان اور عمل کے درمیان کیا ربط پیدا کیا ہے اور ان کو کس طرح بیان کیا ہے. یہ بات اور اس آگے آنے والی گفتگو کے بہت سے پہلو اس سے پہلے مختلف نشستوں میں بیان ہو چکے ہیں, لیکن چونکہ آج کی ہم نشست سے عبادات پر گفتگو شروع کریں گے تو اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. اور یہاں بھی یہ وضاحت دوبارہ میں کر دوں کہ ہم قرآن کریم اور احادیث سے وہ پہلو پیش کریں گے خاص طور سے جن میں عبادت اور عبادت کی مختلف شکلوں کے بارے میں, ان کی روح کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے, ان کا پیغام واضح کیا گیا ہے, ان کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں,
اس میں جو مزید اختلافی پہلو ہیں یا فقہی اور مسلکی چیزیں ہیں وہ ہر شخص کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق معلوم ہے، ان کو نمایاں کرنا بہت زیادہ مقصود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز سے بھی پہلے طہارت ہے، وضو ہے، غسل کے مسائل ہیں، تو ان میں مسائل کی جو جزیات ہیں وہ ہر مسلمان کو معلوم ہیں اور ہونی چاہیے اور وہ سیکھنے کے مواقع میسر ہیں۔ لیکن وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، نماز کے لیے طہارت کی اہمیت کیا ہے، نماز کے مقاصد کیا ہیں، زکوٰۃ کیا چیز ہے، روزہ اور اس کی روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں احادیث میں جس طرح بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں مسلم فلاسفر نے اور متکلمین نے بھی بات کی ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی توجیحات کی ہیں۔ اسرار الشریعہ پورا ایک مضمون ہے، پورا ایک عنوان ہے شریعت کے مقاصد اور مباحث اور اس کی روح اور اس کے مختلف تقاضوں کو اور ان کے اندر موجود پوشیدہ رازوں کو بیان کرنے کے لیے مسلم مفکرین نے بہت محنت کی ہے اور ان کی مسائی تحریری شکل میں موجود ہیں۔ لیکن خاص احادیث میں کس کس حوالے سے کس کس عبادت کو کس کس نظر سے پیش کیا گیا ہے، ہماری گفتگو اس تک ہم کوشش کریں گے کہ محدود رہے۔ تو ابتدا میں طہارت کا ذکر کیا ہے حدیث میں، تو طہارت سے بھی پہلے طہارت بنیادی طور پہ عبادت کے لیے لازمی ہے۔ وضو اور غسل کے بغیر انسان کی کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد عبادت ہے، تو عبادت کیا ہے اور عبادت کا فلسفہ کیا ہے، اور عبادت کے لیے اسلام نے کیا کیا پہلو پیش کیے ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام ہے مختصراً۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت ابھی ہم نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس میں سے کسی کو بھی عبادت کے علاوہ کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہر شخص کی دنیا میں تخلیق کا واحد مقصد عبادت ہے، تو یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عطا کی ہے تو اس کو جانے بغیر ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہمارے لیے یہ جاننا لازم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض کیوں کی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانا جائے اور پہچانا جائے۔ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں بھی میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آغاز یہاں سے کیا جاتا ہے کہ علم ماننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے بعد عمل۔ بالکل ابتدا میں دیکھتے ہیں ہم کہ سورۃ البقرہ میں جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ابتدائی آیت کا مفہوم ہے۔ اب متقین کی جب صفات بیان ہو رہی ہیں تو دو طرح کی بیان ہو رہی ہیں۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے یہ کتاب الہی۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر بغیر دیکھے بن دیکھے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسرا فوراً بیان کر دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ صرف ماننے والے نہیں ہیں، ماننے کے بعد اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے بھی ہیں، یعنی عبادت کرنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عبادت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر عبادت نماز ہے۔ یہ بات مختلف احادیث میں بھی الگ الگ اسلوب میں الگ الگ انداز سے بیان ہوتی ہے اور آگے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہاں پہ یہ چھوٹا سا نقطہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی بات کیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے پہچانو؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مظاہر پیدا کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں یہ اشارے کرتا ہے، حکم دیتا ہے کائنات میں اور اس کی مخلوقات میں اس کی رنگا رنگی اور ہمہ ہمی پہ غور کرو۔ جنوں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، زمین کے طبقات کو دیکھو، دوسری مخلوقات کو دیکھو۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچانو، اس لیے کہ دنیا کا جو عام مروج طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان کے ہاتھ میں آتی ہے، انسان کے پیش نظر آتی ہے، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ضابطے کی بنی ہوئی چیز انجانے میں نہیں بنی، کسی بنانے والے نے بنائی ہے
کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی سوئی لے لیں، بڑی سے بڑی کوئی عمارت لے لیں، بڑی سے بڑی مشینری لے لیں، یہ دیکھ کے کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خود وجود میں آ گئی۔ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ کائنات جس میں اتنی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں نہیں، لا تعداد، جن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، مختلف چیزیں، مختلف مخلوقات کیسے بغیر بنانے والے کے پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنے کے بعد انسان کو شعور بخشتا ہے۔ شعور وہ چیز ہے جس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو تکریم عطا کی، بہترین تخلیق دی، بہترین سانچے میں تخلیق کیا۔ یہ آخر کس لیے ہے اور کس طرح تخلیق کیا؟ اگر اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو قوت گویائی دی، تو گویائی کا مجھے نہیں پتہ کہ مفہوم کیا ہے۔ اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو اپنی بات سمجھا سکتا ہے، تو یہ کمیونیکیشن تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ جانور ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، پرندے ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکتی ہے، انسان بھی سمجھا سکتا ہے۔ جیسے ہم مچھلی کی، مرغی کی، جانوروں کے دوسری قسموں کی، پرندوں کی گفتگو نہیں سمجھتے، ایسے وہ ہماری نہیں سمجھتے۔ تو اس میں تو سب برابر ہیں۔ جو چیز انسان کو دوسری مخلوقوں پر فائق کرتی ہے، وہ یہ محض اپنی برادری میں اپنے ہم جنسوں کو بات سمجھا دینا نہیں ہے، بلکہ شعور کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت سی چیزیں سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ دنیا کی جتنی ایجادات ہیں ان کو بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں راز رکھے ہوئے تھے، انسان نے صرف ان رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن یہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کیفیت شعور کے ذریعے، ادراک کے ذریعے، اس عقل اور فہم کے ذریعے ہوئی ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ یہ کام کوئی مچھلی نہیں کر سکتی، مرغی نہیں کر سکتی، بکری اور گائے اور بیل سے اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، نہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ جو شعور اور ادراک کی کیفیت انسان کو عطا کی گئی، جس نے انسان کو دوسری مخلوقوں میں نمایاں، ممتاز، فائق اور ممیز کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے۔ اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی انعام اگر کسی کو عطا کیا جائے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے، اس کو اس امتحان سے گزر کر یہ جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی اس انعام کا حقدار تھا، کیا واقعی اس میں یہ صلاحیت تھی کہ یہ اتنا بڑا انعام اس کو دیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو انسان کو یہ شعور اور ادراک کی اتنی بڑی نعمت عطا کی جس نے اس کو تمام مخلوقوں پر فائق کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر اس کا درجہ برتر اور اعلیٰ قرار دے دیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ امتحان لازم کر دیا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کیا ہر انسان اپنے اپنے مقام پر اس شعور کا، اس ادراک کے حصول کا یا اس کے حقدار ہونے کا حق رکھتا ہے، استحقاق رکھتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ پر ایمان لانے کے لیے ایمان بالغیب کی کیفیت کے ساتھ موسوم کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ شعور کی انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ انسان بہت سی چیزیں دیکھ کر تو پہچان لیتا ہے، لیکن بن دیکھ کے پہچانے۔ جانور اور انسان میں فرق اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ جانور بھی دیکھ کے پہچانتے ہیں، ان کو بھی یہ ادراک ہے کہ یہ ہماری جنس کا ہے، یہ ہمارے جنس کا مخالف ہے، یہ ہمارے لیے کم از کم نقصان دہ نہیں ہوگا اور یہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ تو کوئی جانور شیر کے قریب نہیں جاتا خوشیوں سے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں جا کے میری جان کو خطرہ ہوگا۔ ہر ڈسنے والی چیز سے دوسری مخلوق پناہ بھی مانگتی ہے اپنے اپنے مقام پر، اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ ادراک موجود ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے، انسان کے مقام اور مرتبے کو بھی پہچان لے۔ یہ سب چیزیں اس کے ادراک سے یا اس کو جو کچھ چھوٹی سی ذہنیت عطا کی گئی ہے اس سے بہت ماورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فہم و شعور دیا اس کی آزمائش یہ رکھی کہ اس بغیر دیکھے اپنے رب کو پہچانے۔ جب رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد پھر رب کی ماننے کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ ماننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام عطا کیا ہے اس کے لیے یہ کائنات میں مختلف رنگ اور مختلف انداز کی مخلوق پیدا کی، جن کے لیے انسان کو توجہ دلائی گئی کہ ان کو جان کر، ان کو دیکھ کر اپنے رب کو بھی پہچانو، اور رب کو پہچان کر یہ ادراک کرو کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور اس مقصد کی وضاحت
قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس مقصد کے ذریعے اپنی زندگی اس مقصد کے تابع کر کے گزاری جائے گی تو وہ آزمائش میں کامیابی کی ضمانت ہوگی، اور اگر اس مقصد سے ہٹ کر انسان اپنی زندگی کے راستے خود متعین کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں خطرات ہیں، اس میں نقصان ہے، اس میں اندیشے ہیں کہ وہ انسان صحیح راستے سے بھٹک سکے، اس میں اندیشہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اس کے برعکس کسی راستے کا انتخاب کر لے۔ یہاں تک اگر ہم پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک ہماری بات واضح ہو جاتی ہے تو اب قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی مخلوق میں سے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ دوسری مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جو شرعی تکلیف شرعی جس کو ہم کہتے ہیں وہ جن اور انس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تکلیف شرعی کا مطلب ہے کہ شرعی احکامات کی پابندی، اللہ کو ماننے کی پابندی، ماننے کے بعد اس کے احکامات کو ماننے کی پابندی، اس نے جو احکامات دیے ہیں کرنے کے لیے ان کو کرنے کی پابندی، جن احکامات سے اس نے منع فرمایا ان سے منع ہونے کی بجاوری اور پابندی، یہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و حدیث کے میں ہمیں عطا فرمائے، ان تمام احکامات کی پابندی اور بجاوری دنیا میں صرف دو مخلوقوں پر ہے، جنوں پر اور انسانوں پر۔ جنوں کا معاملہ ہم سے الگ ہے کیونکہ وہ انسانوں کے مقابل پیرالل ایک اور مخلوق ہے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کی تفصیلات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ نظر آتے ہیں تو کب آتے ہیں، نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اس کو حکم دیا، ان سے جواب دہی ہوگی، ہمارا اس جواب دہی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہم اپنے طور پر یہ جاننے کے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، مختصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی مواقع فراہم کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اللہ کی فرما برداری کے دو بڑے راستے ہیں، دو حصے ہیں، بڑے حصے۔ ایک وہ ہیں جن کو ہم عرف عام میں عبادات کہتے ہیں یا ارکان اسلام کہتے ہیں۔ نماز اس میں بنیادی رکن ہے، اس لیے کہ نماز کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، بڑے ارکان ہیں۔ روزے کی کیفیت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان ہر طرح کا عمل کر سکتا ہے، چند ممنوعات کے علاوہ باقی تمام چیزوں پہ، دفتر جانے پہ، کاروبار کرنے پہ، خریدنے پہ، فروخت کرنے پہ، دوست احباب سے ملنے پر، آنے جانے پر، ہر طرح کے کام پر اس کو آزادی حاصل ہے، تو اس کے لیے الگ سے وقت علیحدہ نہیں کرنا پڑتا۔ نماز کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے کہ انسان مسجد میں جائے گا، وضو کرے گا، ارکان ادا کرے گا، مسجد جانے کا موقع نہیں ہوگا، جہاں ہوگا وہیں جماعت سے پڑھ لے گا، جماعت کا موقع نہیں ہوگا اکیلے میں پڑھ لے گا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگانا پڑتا ہے۔ اس وقت میں کوئی انسان دوسرا کام ادا نہیں کر سکتا، جس کے برعکس جو معاملہ روزے کا ہے، روزے کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان دوسرے احکامات کی بھی ادائیگی کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا حکم ہم روزے کے ساتھ زکوٰۃ کا لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ بڑے ارکان اسلام میں سے بڑا رکن ہے۔ جیسے روزہ سال میں ایک بار فرض ہے، ایسے زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیفیت بھی بہت سہل اور آسان ہے۔ ایک بار ایک لمحے میں انسان کچھ رقم جو اس پہ واجب الادا ہے وہ ادا کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت سے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ اجر، بہت بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے قرآن و حدیث میں، جس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ اس کے قسمت میں مقدر کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی لمحہ واحد میں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت لمبے چوڑے منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، یا وقت کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رہا حج کا معاملہ تو وہ 5 دن کی عبادت ہے بنیادی طور پر۔ آج کل کے جو سفری مسائل ہیں، اور پھر چونکہ ایک انسان بہت بڑی رقم خرچ کر کے جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری زندگی کا خواب ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں وقت گزارنا، تو وہ پھر اس کے لیے دنیا بھر میں جو ضابطے رکھے گئے ہیں، کہیں 20 دن کے، کہیں 25 دن کے، ہمارے ہاں عموماً بڑا پیکیج جو ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، تو وہ الگ ہے۔ اصل عبادت 5 ایام کی عبادت ہے۔ آدمی اگر 8 تاریخ کو پہنچ جاتا ہے تو 12 تاریخ کو فارغ ہو جاتا ہے، وہ عبادت اس کی مکمل ہو گئی حج کی۔ یہ پوری زندگی میں 5 دن ہے، تو 5 دن کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بھی کوئی بہت بڑا وقت نہیں دیا جا سکتا، تو عبادت آخر کہاں، کس کو کہیں گے، اور باقی وقت وہ کس میں صرف کرے گا۔
تو یہ وہ عبادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فارمل عبادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ نماز کو ہر آدمی پڑھے نہ پڑھے، جانے نہ جانے، مطلب ایمان تو ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس پہ بہت زیادہ عمل کرے اہتمام کے ساتھ یا نہ کرے، وہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں، نماز کے، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہر شخص کا یقین ہے۔ لیکن کچھ وہ عبادات ہیں جو انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ ان کو پھر دو حصوں میں مزید ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، معاملات میں ہمارے سارے کاروباری معاملات ہیں، عبادات، اپنا نکاح کے اور اس سے متعلقہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ملنے جلنے، رکھ رکھاؤ اور دوست احباب اور رشتہ داروں کے حقوق سے وابستہ معاملات ہیں۔ یہ تمام کے تمام ایک قسم بنتی ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں، ان احکامات کی پابندی کرے گا انسان تو وہ عبادت بن جائے گی، ان احکامات کو نظر انداز کر کے وہ کام انجام دے گا تو وہ عبادت اللہ کے عبادت نہیں کہلائے گی، لیکن یہ کہ وہ کام انسان انجام دے گا۔ مثال کے طور پہ خرید و فروخت کی ضرورت ہر انسان کو جو دنیا میں آیا پیش آتی ہے، اگر اس میں وہ اللہ کے عطا کردہ ضابطے پیش نظر رکھے گا، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا خریدنا ہے اور کس طرح خریدنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا بیچنا ہے اور کس طرح بیچنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ خریدار کے حقوق کیا ہیں اور خریدار کو معلوم ہے کہ بیچنے والے کے حقوق کیا ہیں، نہ خریدار بیچنے والے کو دھوکہ دے گا، نہ بیچنے والا خریدار کو دھوکہ دے گا، تو یہ تمام چیزیں عبادت بن جائیں گی، اس لیے کہ خرید و فروخت انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خریدنا پڑے گا، جب اس کو خریدنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہی معاملہ نکاح اور اس طرح کے دوسرے ضرورتوں کا ہے۔ اسی طرح انسان کے روابط دنیا میں جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان روابط کا مختلف درجہ ہے۔ یہ روابط ظاہر ہے کہ دوست احباب سے ہیں وہ الگ درجے کے ہیں، رشتہ داروں سے ہیں وہ الگ درجے کے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی فرق تو بہت واضح ہے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان کے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ان میں انسان خود فیصلے کرنے لگتا ہے کہ فلاں نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا تھا تو اس لیے ہم اس سے نہیں ملیں گے، فلاں نے ہمارے آنے کی خوشی میں یہ اہتمام کیا تھا اس لیے ہم اگلی بار ضرور جائیں گے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کلاسیفائی کر رہا ہے انسان اپنی ضرورتوں، اپنی پسند ناپسند سے۔ یہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ جو رشتہ اللہ نے بنا دیا وہ اللہ نے بنا دیا، وہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ایسے رویے ہیں جو انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے یا پسندیدہ نہیں ہے تو اس کے لیے حکم ہے صبر کرنا۔ اس کی آگے حدیث میں، اسی حدیث میں وضاحت ہو رہی ہے آگے۔ کچھ رویے وہ ہیں جو ہمارے لیے انتہائی پسندیدہ ہیں، ان پر شکر کرنا۔ انسان نے ایک رشتہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس رشتے میں انسان کو راحت ملتی ہے، شکر کرے۔ راحت نہیں ملتی، اس کو کچھ ناپسندیدہ اور دشوار عمل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ صبر کرے۔ یہ ایک اور نوعیت ہے تعلقات کی۔ اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی عبادت سمجھنا تو کجا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ انسان کی وہ جبلی ضرورتیں ہیں جن سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ انسان کو سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ اس نوعیت کے کچھ تقاضے اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے آداب عطا فرمائے ہیں۔ سونے جاگنے کے آداب تو ہر آدمی جانتا ہے، اس طرح ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے، کچھ آداب بیان کر دیے۔ سونے کا وقت کیا ہے، کھانے کا وقت کیا ہے، کھاتے ہوئے کس احتیاط کو پیش نظر رکھنا ہے، اور کھانا اگر اس کو پسند کا میسر آ جائے تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کھانا اس کی پسند کا نہ ہو تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، اور کھانا اس کی ضرورت سے کم ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، کھانا بہت زیادہ چنا ہوا ہو تو اس کو کس قدر کس مقدار میں کھانا کھانا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ ان تمام احکامات پر عمل کرنا، چاہے وہ جبلی تقاضے ہوں، چاہے ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں، چاہے کاروبار کے ایشوز ہوں، چاہے خاندانی روابط ہوں، یا وہ جو خاص فارمل قسم کی عبادات ہیں، ان تمام کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔
اور پوری انسانی زندگی انہی عبادات کی تکمیل میں گزرتی اور بسر ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا گیا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جتنے تقاضے تمہارے ساتھ موجود ہیں اور منسلک ہیں، ان تمام تقاضوں میں اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمودہ آداب کو اگر پیش نظر رکھو گے تو یہ عبادت ہے، اور یہی عبادت وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ مختصر سی تشریح تھی عبادت کی۔ اب ہم حدیث کے متن کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جو آج چند احادیث کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح مسلم کی روایات ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں جو پہلی روایت ہے بالکل کتاب الطہارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس میں پہلا باب ہے باب فضل الوضو، وضو کے فضائل یا وضو کی فضیلت۔ اس میں پہلی روایت ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ حدیث قولی ہے، حضور کا ایک قول نقل ہوتا ہے، اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے الطہور شطر الایمان۔ یہاں ایک تو چھوٹی سی وضاحت، ایک عوامی وضاحت ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے طہارت یا پاکی یا صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے لیے جو حدیث میں لفظ آیا وہ نصف نہیں آیا، شطر آیا ہے۔ شطر کہتے ہیں ایک حصے کو، حصہ نصف سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس کا معنی زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ حدیث کا معاملہ ہے تو احتیاط کا معاملہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے، اس لیے یہ وضاحت مناسب ہے کہ جب بھی یہ بات بیان کی جائے، چھوٹوں میں بڑوں میں، خصوصاً بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت ترجمہ صفائی نصف ایمان کی بجائے صفائی ایمان کا حصہ ہے یہ کر دیا جائے تو حدیث کے الفاظ کی بالکل مناسبت ہو جائے گی، ورنہ نصف ایمان کا لفظ نہیں ہے، شطر کا لفظ ہے یہاں پہ۔ تو یہی حدیث ہے جو عموم طور پہ بیان ہوتی ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی ایک بہت طویل حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا عام طور پر عوام میں مشہور ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان۔ اب دیکھیں، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں عام طور پر ایمان اور عمل صالح دونوں یکجا نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت ہم نے پیش کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان ہے، ویقیمون الصلاۃ، یہ عمل آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں دو ٹکڑے ہیں، الطہور شطر الایمان، یہاں بھی ایمان کی بات ہو رہی لیکن ایمان کے ساتھ ایک عمل کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ طہور تو پاکی کو کہتے ہیں، پاکی میں نماز کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں وضو اور غسل دونوں چیزیں شامل ہیں، اور دونوں عمل ہیں، انسان کے عمل کا حصہ ہیں۔ ایمان ماننے، محض انسان اگر یہ ایمان رکھے کہ وضو کرنا لازم ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور شطر الایمان ہے، اور کبھی وضو کا اہتمام کیے بغیر نماز پڑھے تو ظاہر ہے اس کا تقاضا تو ادا نہیں ہوگا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ یہ عمل کی چیز ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، یہ بھی عمل ہے، ایمان کے ساتھ بھی جوڑا اور اس کے ساتھ الگ بھی عمل بیان کیا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ ایک تو ہے زبان سے یہ کلمہ حمد ادا کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تلقین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہر اس کے بیان فرمائے۔ نماز میں خاص طور پہ سبحان اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ کی تلقین فرمائی۔ تو ایک ہے زبان سے ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی قابل ثواب اور قابل اجر کام ہے، لیکن ایک ہے پوری انسان کی زندگی اور اس کا وجود اللہ تعالیٰ کا دربار میں اور اس کی بارگاہ میں سراپا تشکر بن جائے، کہ اس کی باڈی لینگویج سے یہ اندازہ ہو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوگی تو تملأ المیزان، یہ اللہ آخرت میں جب انسان کو میزان کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت میزان عمل کو یہ چیز بھرنے والی ہے۔ تملأ المیزان، ایک الحمدللہ کا جملہ انسان کے میزان عمل کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کو ملا لیا جائے، محض الحمدللہ کا یہ مقام ہے، دونوں کو ملا لیا جائے تو دونوں تملأان وہ اس کو بھر دیں گے۔ کس کو؟ او تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جتنا بھی فاصلہ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے۔ آسمان دیکھنے میں ہمیں قریب نظر آتا ہے لیکن اس کو بھی آسمان دنیا کہا جاتا ہے شریعت اسلامی کی اصطلاح میں۔ اس کے اوپر آسمان ہے مختلف، جن کی کیفیت ظاہر ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، تو وہ فاصلے انسان شمار نہیں کر سکتا، ناپ نہیں سکتا، ان کی تحدید نہیں کر سکتا، ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپا ہے اپنے ان دو جملوں کے ساتھ کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان یا تملأ ما بین السماء والارض. یہ فرق ہے. راوی کے الفاظ عام طور پہ حدیث میں ہم بیان کرتے ہیں کہ راوی یہ کہیں کہیں یا کے ساتھ لفظ بیان کرتے ہیں کہ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا. تو یہ اس کا فرق ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دونوں جملے چھوٹے سے جملے جن کا نہ وزن ہے، نہ کہنے میں، نہ ان کی ادائیگی میں کوئی وقت اور ہماری زیادہ توجہ یا محنت ریاضت صرف ہوتی ہے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں زمین سے لے کر آسمان تک کے فاصلے کو بھر دینے کے لیے کافی ہے. اور یہاں یہ وضاحت بھی نہیں ہے کہ وہ بھرنے کے لیے کتنی بار پڑھنا ضروری ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک بار کا ثواب بیان ہو رہا ہے کہ اس کو اگر انسان اس طرح ادا کرے کہ وہ صرف زبان سے ادا نہ ہو بلکہ اس کے زندگی کا، اس کے عقیدے کا، اس کے مقصد کا حصہ بن جائے، اور وہ ایسا محسوس ہو کہ اس کا پورا وجود اللہ کے دربار میں سراپا تشکر ہے، تو اس وقت اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس اجر سے اس کائنات کو، زمین و آسمان کی بلندیوں کو، وسعتوں کو اور اس کے مابین موجود جگہ کو بھر دیتے ہیں. اس لیے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا بھی بیان ہے، اور اللہ کے مالک اور رازق ہونے کی حیثیت کو بھی تسلیم کرنا ہے. اس لیے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کے بارے میں کچھ کہے کوئی مانے نہ مانے، اس کے بارے میں کوئی کسی نوعیت کا عقیدہ رکھے، دنیا کی کسی بھی نوعیت کی کمزوری ہو، عقیدے کی، علم کی، عمل کی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ والحمدللہ. کیا جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، عطا خاص ہے، عطا محض ہے. انسان کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، انسان کا کوئی ذرہ برابر استحقاق نہیں ہے. جو انسان دنیا میں آیا ہے، کیا اس کا استحقاق موجود تھا؟ اللہ تعالیٰ پہ لازم تھا کہ اللہ اس کو پیدا کرے، اس کے بھائی کو پیدا نہ کرے، اس کے بڑے کو پیدا کرے، اس کے چھوٹے کو پیدا نہ کرے. کوئی شخص دنیا میں کسی بھی حوالے سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے پہلے آنا چاہیے تھا دنیا میں، 2 دن پہلے آنا چاہیے تھا، 2 صدی پہلے آنا چاہیے تھا، یا مجھے ابھی قبل از وقت پیدا کر دیا گیا، میں 200 سال کے بعد کی میری روح تھی. تو یہ صرف اور صرف جب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو جس کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے وہ محض اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے الحمدللہ، اس کے علاوہ کوئی بات دوسری انسان کے سامنے موجود نہیں ہے. چاہے انسان تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ انتہائی ٹھنڈے ماحول میں موجود ہے، چاہے اس کے باہر گرمی ہے، چاہے اندر کے ماحول باہر کے ماحول کے مطابق ہے، یا اندر اس نے اپنے لیے مصنوعی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے، چاہے اس کی صحت مکمل طور پر اس کی مرضی کے مطابق ہے، چاہے اس کی صحت میں کچھ کمزوریاں ہیں، چاہے اس کی معاشی زندگی اس کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے، چاہے اس میں اس کو کمی بیشی محسوس ہوتی ہے، چاہے اس کے مقاصد اس کے خیال کے مطابق پورے ہو چکے ہیں، چاہے اس میں ابھی اس کو ایک طویل سفر درپیش ہے. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ چونکہ 100% استحقاق رکھتا ہے بندے کو زندہ کرنے کا، مارنے کا، رزق دینے کا، رزق لینے کا، اس کو سہولتیں عطا کرنے کا، اس کو پریشانیوں میں، مشقتوں میں، مصیبتوں میں ڈالنے کا. اس لیے ہر کیفیت میں انسان کی پکار ہونی چاہیے الحمدللہ. یہ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے. یہ اگر اس کیفیت کے ساتھ انسان بیان کرے گا، جو ظاہر ہے کہ ہم پوری طرح بیان بھی نہیں کر سکتے، ایک انسان کا بیان کہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے معنی، اس کے مفہوم اور ان کی روح کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے قریب قریب کوئی انسان کیفیت پیدا کرتا ہے تب یہ کہا جائے گا کہ یہ الحمدللہ جو ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے، جس کے ساتھ انسان کا پورا وجود شامل ہو گیا ہے، وہ اس کائنات میں زمین سے لے کر آسمان تک کی حقیقتوں کو بھر دینے کے لیے کافی ہے. حدیث کا اگلا جملہ ہے وَالصَّلَاةُ نُورٌ. نماز نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، زندگیوں کو روشن کرنے والی ہے، زندگیوں میں موجود تاریکیوں کو دور کرنے والی ہے، اندھیروں اور ظلمتوں سے انسان کو نکالنے والی ہے. نماز کے لیے کیفیت کیوں بیان کی گئی، اس پر تھوڑی سی روشنی آگے بھی ڈالی جائے گی، لیکن قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے. فحشاء میں تمام برائیاں شامل ہیں، ہر وہ چیز جن کو انسان کا کامن سینس برائی کہتا ہے، آج کا دور کا ایک انسان جس کو برا سمجھتا ہے، اور منکر وہ تمام برائیاں ہیں جن کو اسلام برا کہتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں کامن سینس برا نہیں کہتی کہ خنزیر کیوں
حرام ہے، کیوں منع ہے؟ کامن سینس کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ان کو، لیکن ہر انسان مانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، دھوکہ دینا غلط بات ہے، امانت و دیانت کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرنا بری بات ہے۔ تو وہ تمام برائیاں، اور اس کے بعد پہ فحش کا لفظ بنیادی طور پر فحاشی اور عریانی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو دنیا میں بری سمجھی جاتی ہوں یا اسلام کی نظر میں بری ہوں، وہ تمام کی تمام برائیاں نماز کی ادائیگی کی پابندی کی وجہ سے انسان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ماحول میں اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور سود کا کاروبار بھی چل رہا ہے، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، گھریلو معاملات یا دوسرے امور میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی پوری طرح انسانی زندگی کا، انسانی مزاج کا حصہ نہیں بنی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کے جو تقاضے ہیں ان کو اس طرح ادا نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ نماز کا مفہوم محض وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک آدھ رکعت، 2-4 رکعت کی ادائیگی نہیں ہے۔ نماز پورا ایک نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کہا ہے۔ نماز کی ادائیگی کا لفظ نہیں استعمال کیا، نماز کے قیام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی انسان اس کو اس طرح لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ اس کے بعد پھر اس کے سامنے نماز سے بڑھ کر کوئی اور مقصد ہی موجود نہ ہو۔ نماز اس پورے ماحول کے ساتھ اس کے زندگی کا حصہ بنے جو نماز کا ماحول ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں ظاہری پاکی بھی شامل ہے، دل و دماغ کی پاکی بھی شامل ہے۔ انسان کے ذہنوں میں اگر بہت سے خیالات موجود ہوں، ان کے دل و دماغ میں دوسروں کی نفرتیں ہوں، دوسروں کے لیے تعصبات ہوں، دوسروں کے لیے برائیاں ہوں، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، غیبت کی کیفیت ہو، تو نماز کی روح یقیناً متاثر ہوگی۔ اس لیے کہ انسان ظاہر کی عبادات کے 2 بہت بڑے حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کے لیے یہ احکامات ہیں کہ جگہ پاک ہونی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جسم اور وجود پاک ہونا چاہیے، اور روح کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کا حصہ بنتا ہے تو اس کے دل و دماغ پاک ہو جائے۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر دنیا کی ہر حقیقت اس کے ذہن سے مٹ جانی چاہیے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا منصب، بڑے سے بڑے جاہ، بڑی سے بڑی ضرورت، بڑی سے بڑی افادیت اس کے ذہن میں اللہ کی کبریائی کے نیچے آ جانی چاہیے، اللہ کی کبریائی سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب وہ ایک بار دل سے یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر ثنا پڑتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، اس کی پاکی، اس کی تسبیح سے آغاز ہوگا تو پھر اس کے ذہنوں میں یہ تمام خیالات نہیں آنے چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی آتے ہیں تو ریاضت سے، محنت سے، مشقت سے ان خیالات کو دور کرنا چاہیے۔ یہ خیالات جب انسان کے ذہن سے پاک ہو جائیں گے یا ان کو درجہ کمزور پڑ جائے گا، ان کا مقام 50% سے نیچے آنے لگے گا اس کا گراف، تو پھر انسان اس کیفیت کی طرف جائے گا کہ پھر اس کو برائی کی طرف جانا مشکل ہوگا اور اچھائی کی طرف آنا اس کا مزاج بن جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو الصلاۃ، یہاں الصلاۃ نور کہا گیا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا گیا ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ، صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تمام صدقات بھی جو صدقات نافلہ کہتے ہیں، اضافی صدقے کہتے ہیں، جو ہم فرض کے بعد ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنی نیتوں کو صاف کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو مصیبتوں، مشقتوں اور پریشانیوں سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی ضرورت مندوں کو پیش کرتے ہیں، اس کو صدقۃ برہان، اس کو دلیل کہا گیا ہے، اس کو گواہی کہا گیا ہے، اس کو شہادت کہا گیا ہے۔ علی ایمان صاحبہ کہتے ہیں کہ تشریح میں کہا گیا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ برہان علی ایمان صاحبہ، جو ایمان والا صاحب ایمان کے لیے وہ دلیل بن جائے گا، برہان بن جائے گا۔ صاحب ایمان یعنی اگر صدقہ میں نے دیا ہے تو وہ میرے لیے دلیل ہے، برہان ہے، آپ نے دیا ہے تو آپ کے لیے دلیل اور برہان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم نے اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے یہ صدقہ اس کے دربار میں پیش کیا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے چند سکے، چند
ٹکڑے اس کے دربار میں پیش کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے، روشنی ہے۔ روشنی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، نور بھی روشنی ہے، ضیاء بھی روشنی ہے۔ ضیاء عام طور پہ اگر اس کو نور کے مقابل بھی استعمال کیا جائے تو اس روشنی کو کہتے ہیں جو اصلی روشنی نہ ہو، کسی اور سے لی گئی ہو۔ جیسے سورج خود اپنی روشنی سے روشن ہے اور چاند اس روشنی سے روشن ہے جو اس کو سورج سے ملتی ہے، منعکس ہوتی ہے۔ سورج میں، چاند میں تو اپنی اندر کوئی روشنی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہاں مراد اس کی روشنی ہے کہ صبر کے ذریعے انسان اپنی بہت سی مشکلات کے میں رہتے ہوئے انسان مشکلات کو روشن کر لیتا ہے یا ان میں روشنی سے بنا دیتا ہے صبر کے ذریعے، اور اس کے لیے راستہ روشن ہو جاتا ہے، اپنی آگے والی زندگی کے لیے چلنا اور آگے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کہتے ہیں رکنے کو، برداشت کو۔ انسان کو وہ انسان کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس کو پسند آتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو ناپسند ہوتی ہیں۔ جو پسند آتی ہیں اس میں اس کے لیے شکر کا حکم ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ جو باتیں اس کو ناپسند ہوتی ہیں اس میں انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر طرح کے رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ اور اس کا نتیجہ چھوڑ دینا کہ اس معاملے میں ہم کمزور ہیں، تیرے دربار میں اپنی عرض پیش کرتے ہیں، اور جو تیری جانب سے ہماری مقدر میں ہے، جو کچھ تو نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم عمل سے گریز نہیں ہے۔ صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کے سامنے عمل کا راستہ مقرر ہے، متعین ہے، موجود ہے، اور وہ کہے کہ میں صبر کروں گا اور میں اس راستے پر نہیں چلوں گا۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا بھی امتحان دینا چاہے تو ایک مشقت کا مرحلہ تو ہوتا ہے۔ قابل سے قابل، پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا جب امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے تو ایک بار تو ایک ہلکی سی خوف کی لہر اس کے اوپر ہوتی ہے کہ خدا جانے میں یہ مرحلہ گزار دوں گا یا میرے لیے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ اب اس مرحلے کا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ اس مرحلے کا صبر یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے، امتحان دینے سے انکار کر دے کہ جو اللہ نے مقدر کیا مجھے گھر پہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سبب اور مسبب کے ذریعے، علت اور معلول کے ذریعے تیار کیا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے کچھ اور کرنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ صبر سے دور نہیں ہوگی، اس کے لیے کچھ ایسی محنت کرنی پڑے گی کہ انسان کے پیٹ میں کچھ رزق جا سکے۔ رزق میسر ہے تو کھانے کی مشقت ہوگی، رزق میسر نہیں ہے تو میسر کرنے کی مشقت ہوگی، میسر نہیں ہے تو بھی پھر اس کے لیے راستہ یہ ہوگا کہ حلال ذریعے سے وہ حاصل کریں۔ تو یہ ایک چین ہے جو چلتی چلی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو، ان میں جو مشقتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تعب ہوگا، اس کو کوشش کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، یہ تمام چیزیں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے ایک راستہ بند ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس کائنات کا ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہے۔ صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اس کا راستہ روکے تو وہ یہ باور کر لے کہ 6.5 ارب افراد بھی پوری کائنات میں اس کے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں اور اس کا راستہ روکے کھڑے ہیں۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ اگر کمرہ بند بھی نظر آ رہا ہے تو کون سا روزن، کون سا دروازہ، کون سی کھڑکی ایسی ہے جو تھوڑے اشارے سے، تھوڑے محنت سے، تھوڑی مشقت سے کھل سکتی ہے اور ہم اس سے روشنی اور ہوا اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، اور عطا کرنے کے بعد اس کے لیے جو حکم دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ حجۃ لک وعلیک۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور پیش آئے گی۔ قرآن کائنات میں نازل ہونے کے بعد، انسان کے اس پر ایمان لے آنے کے بعد، دو صورتوں میں سے تیسری صورت کوئی پیش نہیں آئے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، حجۃ لک وعلیک، یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یہ قرآن یا تمہارے خلاف کھڑا ہوگا۔ اگر اس کو مان لو گے اور اس کو جان لو گے اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے دلیل بن جائے گا، تمہاری گواہی بن جائے گا، تمہارے لیے لڑنے والا بن جائے گا، تمہارے لیے دربار الہی میں راستے کھولنے والا، روشن کرنے والا بن جائے گا۔ اور اگر تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے راستے پر چلنا پسند نہیں کیا، اس کو حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو جاننا، اور اس کو جاننے کے بعد نہ جاننے والوں تک پہنچانا اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو حجۃ علیک۔ کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، ہر انسان سفر کرتا ہے، اپنی صبح میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ آج کل تو ہماری صبح بھی 2 بجے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق صبح ہی ہوتی ہے، جس کو ہم اپنے عرف عام میں بھی صبح کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انسان فبائع نفسه، اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے، اپنے نفس کو
وہ خرچ کر دیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے بیچنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد موبقوا، اس کے ہاتھ میں عمل ہے، عمل کا راستہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لے۔ انسان اپنی جب زندگی کا آغاز کرتا ہے، ہر روز ایک نئے انسان کی روپ میں، ہر روز ایک نئی زندگی کی صورت میں، تو اس کے سامنے دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کامیاب قرار دے دے، چاہے وہ اپنے آپ کو ناکام قرار دے دے۔ اس کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہے، انسان کے عمل سے ہے۔ یہ 100% ہر انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھے کام کر کے اللہ کے حکم کو بجا لا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور ہدایات پر عمل کر کے اپنے انہی کاموں کو جو اس نے انجام دینے ہیں، جو اس کی زندگی کا حصہ ہیں، چاہے وہ کامیابی کے لیے منتخب کر لے، چاہے ناکامی کے لیے۔ کاروبار تو اس کو کرنا ہے، دوست احباب سے اس کو تعلق پیش آنا ہے، رشتہ داروں سے اس کا میل ملاپ ہونا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یا انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہیں، انسان کے اپنے نفس کے مطابق ہیں، انسان کے اندر جو مختلف جنگیں چل رہی ہیں اس کے مطابق ہیں؟ اگر اس کے مطابق ہیں تو یقیناً پھر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے انسان نے اپنا حکم پورا کیا، اپنی مرضی پوری کی، اپنے دل کی خواہشات کو پورا کیا، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے اس نے سارے کام کیے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری، کچھ چیزیں پسند آئیں، اللہ کا دربار میں شاکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، کچھ چیزیں اس کو ناپسند ہوئیں تو اللہ کی طرف سے قبول کر کے صبر کیا، اور یہ کوشش کی کہ یہ دیکھے کہ اس درجے میں، اس دائرے میں، اس حکم میں اللہ کی کیا رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایت ہے، ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، اس کے مطابق اس نے اپنے ایکشنز کو دیکھا، چیک کیا، تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور یہ دونوں چیزیں یہاں حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کی روح سے۔ اس میں خاصا وقت ہو گیا، ایک حدیث اور ہم پیش کر کے آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ قال مسلم بن حجاج حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعيد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة۔ یہ مسلم کی کتاب الطہارہ کی دوسری حدیث ہے اور اس کا باب ہے باب وجوب طہارت للصلاۃ، نماز کے لیے طہارت کا واجب ہونا۔ نماز کے لیے سب جانتے ہیں کہ وضو ہونا لازم ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ سعید ابن منصور روایت کرتے ہیں، سعید ابن منصور سے روایت کرتے ہیں امام مسلم، اور قتیبہ ابن سعید سے اور ابو کامل جحدری سے۔ تو تین استاد ہیں امام مسلم کے، سعید ابن منصور، قتیبہ ابن سعید اور ابو کامل الجحدری۔ آگے ایک بریکٹ میں امام مسلم نے ایک جملہ فرمایا واللفظ لسعید، یہ بھی بہت اہم اور دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ تینوں ایک ہی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک ہی ہیں، یہ تین استادوں سے امام مسلم کو پہنچے ہیں۔ الفاظ میں کہیں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، تھوڑا سا، وہ اتنا غیر معمولی فرق ہے، وہ اتنا معمولی فرق ہے کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے امام مسلم، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ واللفظ لسعید، آگے جو کچھ نقل ہو رہا ہے یہ میرے استاد سعید نے بیان کیا ہے، دوسرے استاد قتیبہ اور ابو کامل کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ مفہوم میں تو فرق ہے ہی نہیں، الفاظ میں بھی بہت معمولی سا فرق ہے، اس کے لیے اتنی وضاحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ کیا روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عامر ایک شخصیت ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے ایک دوسرے پر باہم حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے، وہ حق ادا کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہاں جاتے ہیں تو جو آج کا ہمارا رویہ ہے یا ہمارا محاورہ ہے، اسی کے مطابق
وہ بیمار ابو عامر حضرت ابن عمر کے دربار میں ان کے سامنے ایک شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تد اللہ علی ابن عمر، آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے ابن عمر؟ میں بیمار ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں کی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ یہ وہ موقع ہے جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات کہنے کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے اور ان کو موقع میسر آ جاتا ہے کہ اپنا پیغام دے دیں. ابن عامر جو ہیں یہ بصرہ پہ حاکم رہے ہیں. حکومت کرنا ایک آسان کام نہیں ہوتا، اس میں انسان سے بہت سی کمزوریاں پیش آ سکتی ہیں ممکنہ طور پر. ضروری نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، نہ اس روایت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ ابن عمر کو ان کے بارے میں کوئی بدگمانی تھی، یہ مفہوم نہیں ہے. لیکن انسان جب کسی عہدے پر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی منصب دیا گیا، فیصلے کا حکم دیا گیا تو اس کو ذبح کر دیا گیا، یا اس کے لیے خطرات ہو گئے، اس کو مشقتیں پیش آ گئیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ صحابی نے اگر کچھ اس جانب توجہ دلائی کہ فلاں فلاں کو عہدہ مل رہا ہے، مجھے بھی مل جائے، تو آپ نے کہا تمہارے لیے عہدہ مناسب نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احکامات کو پیش نظر رکھ کر عبداللہ ابن عمر کو جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو ایک موقع ملا اپنی بات کہنے کا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کا کہا ہے نا، دعا کا جواب یہ دیتے ہیں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز بغیر پاکی کی قبول نہیں ہوتی. اب یہاں نماز کا مرحلہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بیمار آدمی ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کا نماز سے کیا تعلق؟ تو اس کو مثال دے رہے ہیں، تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو بات کامن سینس کی، ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو نماز جیسے بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو اور غسل کے قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ولا صدقۃ من غلول، خیانت شدہ مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو تمہارے لیے دعا کرنا آسان کام نہیں ہے. اور آگے فرما دیا، وہ یہ راوی کہتا ہے وکن تعالی نہیں، ابن عمر کہتے ہیں وکنت علی البصرہ، تم تو بصرہ کے حاکم رہے ہو، تو بصرہ کی حکومت کے حکمرانی کے دور میں تم سے کچھ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، کچھ سرکاری پیسے میں، مال خانے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اس کیفیت میں تمہارے لیے دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی کمزوریوں کا احساس کرو، خود احتسابی کرو، تب جا کے کہیں تمہارے لیے کسی کی دعا قبول ہوگی. ایک صحابی ایک ایسی شخصیت کو کہہ رہا ہے جو اس دور کی نمایاں ترین شخصیت ہے، جو ظاہر ہے کہ نیکی میں، مقام میں، تقوی اور طہارت میں ہم سے بہت بلند شخصیت ہے، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑ سکتا. ان کو ایک صحابی رسول یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جو زندگی کا عمل تم نے کیا، جس اقتدار کے ساتھ، جس اختیار کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، اس میں ایسے مراحل پیش آ سکتے ہیں. اس لیے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، خیانت شدہ مال سے 10 دفعہ صدقہ کر لیا جائے، پورے کا پورا مال صدقہ کر دیا جائے، اس سے اللہ کی رضا تو حاصل نہیں ہو سکتی. اس سے نیکی کا مقام، صدقے کا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، جس کی تلقین فرمائی، جس کی ترغیب عطا فرمائی، وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے حلال مال ہے بنیادی شرط اللہ کے دربار میں خرچ کرنے کے لیے. حرام مال سے جو ہمارا ایک تصور ہے اور اس کے مظاہر ہم ہر خیر کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا فراڈ کیا جائے اس کا کچھ پرسنٹیج اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ کو، ظاہر ہے کہ اللہ کو براہ راست تو نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی مخلوق کو ہی دیا جاتا ہے. تو مختلف رفاہی اداروں میں سے اپنے پسندیدہ ادارے کو منتخب کر کے 10-15%، 20%، 5% دے دیا جائے تو وہ تمام کا تمام حرام کا مال حلال ہو جائے گا. یہ تصور درست نہیں ہے، حرام حرام رہے گا چاہے جس قدر بھی ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث تھیں جو آج ہم نے پیش کی. ابتدائی تمہید میں خاصا وقت ہمارا صرف ہوا، اس لیے ہم بہت زیادہ آج احادیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے. انشاءاللہ یہ تمہیدی بحث تھی. ہم کوشش یہی کریں گے کہ جب کسی مضمون کا آغاز ہو تو آغاز میں کچھ تمہیدی باتیں پیش کر دیں اور اس کے بعد تھوڑا تیزی کے ساتھ احادیث پیش کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.